حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کی ڈیتھ ہوئی اور ایک بڑی سب کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا۔ جو حضرت کا جو بیٹا ہے یہ بچپن سے ہی کسی دماغی بیماری میں مبتلا تھا اور علاج بھی ہو رہا تھا۔ حضرت جو ذمہ داریاں ایک باپ کی ہوتی ہیں وہ اولاد کے لیے وہ ذمہ داریاں پوری کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، انسان اس میں بے بس ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے تمام لواحقین، بیٹے کی والدہ جو تھی ان کو بھی اور بھائیوں کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنا دیندار گھرانہ اور بیٹے نے خودکشی کر لی۔ ہر خودکشی ڈپریشن میں ہی ہوتی ہے، ٹینشن میں ہی ہوتی ہے، خوشی میں تو کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا۔ یعقوب علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں نا کہ ساری زندگی بیٹے کے غم میں روتے رہے مگر خودکشی کی طرف نہیں گئے۔ عمل کو خودکشی قرار دینا یہ کسی بھی طرح سے یہ بات درست نہیں ہے اور یہ ایک الزام ہے، اور اس الزام کا جواب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ انسان پر کچھ کیفیات ایسی آ جاتی ہیں کہ جس میں وہ اپنے قول و عمل کا ذمہ دار نہیں ہوتا، اور اس کے قول و عمل پہ اس کو نہ گناہ ملتا ہے، نہ اس کو دنیا میں سزا ملے گی، نہ آخرت میں سزا ملے گی۔ یہ وہ جب ہے جب انسان کی دماغی صلاحیت کام کرنا چھوڑ دے۔ طلاق آپ کو معلوم ہے کتنا حساس معاملہ ہے۔ شدید غصہ میں بھی اگر انسان سمجھ لیں کہ ایسا ڈپریشن کا مریض اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے یا اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے تو وہ نہ دنیا میں مجرم ہے، نہ اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے۔ اس میں ملامت کرنا اور کسی کو برا بھلا کہنا یا کوئی نیگیٹو باتیں کرنا، یہ جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ مجرم ہو جائیں گے۔ تو ایک ڈپریشن وہ ہوتی ہے جو دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں، ایک اس کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ ناپسندیدہ ہے کیونکہ نیک لوگ ہمیشہ صبر کرتے ہیں۔ لیکن ایک ڈپریشن وہ ہے جو آپ کو کسی دماغی بیماری کی وجہ سے، تو یہ بچپن سے اس کی جو ہمیں تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ جو حضرت کا جو بیٹا ہے یہ بچپن سے ہی کسی دماغی بیماری میں مبتلا تھا اور علاج بھی ہو رہا تھا۔ حضرت جو ذمہ داریاں ایک باپ کی ہوتی ہیں وہ اولاد کے لیے وہ ذمہ داریاں پوری کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، انسان اس میں بے بس ہوتا ہے۔ تو ہم سب اس غم میں حضرت کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور ہم سب دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کے اس بیٹے کو اس جہاں کی بھلائیاں نصیب کرے اور اس جہاں کی خوشیاں نصیب کرے، اور جو بھی ان کے رشتہ دار اور لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو منفی کمنٹس کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اور میں پھر دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس عمل کو خودکشی قرار دینا یہ کسی بھی طرح سے یہ بات درست نہیں ہے اور یہ ایک الزام ہے، اور اس الزام کا جواب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور مرحوم کو جنت میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔